آرمی چیف صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ملک کی ترقی کا بھی انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے عظیم ماؤں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے بچے پاکستان پر نچھاور کیے ہیں. اٹ واز اے گڈ ڈسکشن اینڈ میٹنگ ود اسٹوڈنٹس. تسلسل سے میں نے پہلے بھی کہا, پچھلے دنوں آرمی چیف صاحب نے GHQ میں کچھ طلباء سے بات چیت کی جس کی گفتگو کے کچھ شارٹس سامنے آئے جی, اور پھر اس کے اوپر ایک PTI نے بیانیہ بھی بنانے کی کوشش کی اور اس پہ بہت ایک نیشنل ڈیبیٹ بھی ہوئی. آج خبر سامنے آئی ہے, آج شارٹ سامنے نہیں آئے, آج کوئی وائس نہیں ہے, نہ اسٹوڈنٹس کے ہمارے پاس کویشچنز ہیں, نہ آرمی چیف کا ایگزیکٹ جواب ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس ویژول ضرور موجود ہیں لیکن ہمارے پاس ایک خبر موجود ہے, لیکن ہمارے پاس ایگزیکٹ کویشچن آنسرز کی ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں. اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں کویشچن آنسرز. لاسٹ ٹائم جب آرمی چیف کے صرف آنسرز بھی سامنے آئے تھے تو اس سے بڑی ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی تھی, لیکن اس بار جو ہے وہ آنسرز بھی جاری نہیں کیے گئے اور کویشچنز تو پہلے بھی جاری نہیں کیے گئے تھے. ویسے تو میرے خیال میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ نوجوان اپنے سپہ سالار سے کیا سوال کرتے ہیں اور کیا جواب دیتے ہیں, بچے کیا سوال کرتے ہیں اس ایٹماسفیئر میں, اور کتنا کنٹرولڈ ایٹماسفیئر ہے, کتنی اوپن کویشچنز ہیں, تو یہ جاننا چاہتے ہیں لوگ. ویسے ہم نے ایک تقریب وہ کی تھی کور کمانڈر کوئٹہ کے ساتھ کوئٹہ میں, اور کویشچن آنسرز کی, تو وہ 4-5 گھنٹے کی تھی اور بڑا اوپن کویشچن اینڈ آنسرز تھے. اس میں تو زیادہ ایڈٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی تھی. ہاں, ابھی پچھلے دنوں DG ISPR لمز گئے ہیں, اس پر بھی ایک کافی مطلب تنازع پیدا ہوا. بچوں نے اندر کیا سوال کیے اور باہر کیا ہوا, اس پر بھی ایک سیاسی. اچھا, یہ جتنی ایکٹیویٹی ہے آرمی چیف کی ہو, DG ISPR کی ہو, اس پر ایک سیاسی جماعت ہی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہے. PTI مثلا آپ PTI, اور کسی کو کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ سپہ سالار گئے ہیں, کور کمانڈر گئے ہیں, DG ISPR گئے ہیں, انہوں نے کیا بات کی ہے, کیا سوال ہوا ہے. ایک جماعت ہے جو سمجھتی ہے کہ جی یہ گئے ہیں تو یہ ہم پر حملہ ہو گیا, وہ اس کو اپنے اوپر حملہ لے کر تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو بنانے لگ جاتے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. لیکن زیادہ ٹھیک بات یہ ہے کہ اس سارے کے باوجود جو ہے فوجی جو کمانڈرز ہیں وہ مسلسل یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں اور سوالوں کے جواب دے. اچھا, PTI کا بھی موقف ہے اس حوالے سے کہ یہ یوتھ کا ایک اپنا انٹرسٹ ہے, ان کا اپنا بیانیہ ہے, اس کو تحریک انصاف سے خاص طور پر جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے. یہ وہ حکومت کی طرف سے بات کرتا ہے کہ تحریک انصاف سے جوڑے, حالانکہ تحریک انصاف کا ان سے تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, جب وہ اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے اس کا جواب دیتے ہیں, جب ان کے آفیشیل مطلب لوگ اس کا جواب دیتے ہیں تو پھر بات بنتی ہے نا. مطلب بچوں سے گفتگو ان کی رہے چیف کی, وہ ایک الگ بات ہے. آپ اس میں ایک فریق کیوں بن جاتے ہیں؟ آپ کے سرکار جو پولیٹیکل پارٹی کے ٹویٹر ہینڈلز ہیں وہ اس میں فریق کیوں بن جاتے ہیں؟ باقی سیاسی جماعتوں کے تو نہیں بنتے ہیں نا. تو میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں. وہ کیسے خود کو بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں جب ان کے عہدیدار اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ان کے ٹویٹر ہینڈل سے اس کے اوپر بات کی جاتی ہے, تو وہ خود کو بری ذمہ اس سے کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ میں نہیں مانتا. ایک بات جو انہوں نے کی کہ جب بھی ریاست ان عناصر پر ہاتھ ڈالتی ہے تو آپ کو ان کے جھوٹے بیانیوں کی آواز سنائی دیتی ہے. تو یہ جواب ہے آرمی چیف کا. جو بات ہم کر رہے تھے وہ کہتے ہیں جب بھی ریاست ان عناصر پر ہاتھ ڈالتی ہے تو آپ کو ان کے جھوٹے بیانیوں کی آواز سنائی دیتی ہے. تو سوشل میڈیا پہ پھر جواب اور سوال کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا. مطلب ہے کہ جب قانون حرکت میں آتا ہے, جب ریاست کوئی ایکشن لیتی ہے تو پھر ہمیں جھوٹے بیانیوں کی بازگشت سنائی دیتی ہے. بلا وجہ تنقید کے حوالے سے بھی ان کی سٹیٹمنٹ سامنے ہے کہ ہر کسی نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے اور بلا وجہ تنقید کے بجائے اپنی توجہ خود کی کارکردگی اور فرائض پر مبذول رکھنی چاہیے. مطلب کہ یہ بھی ان کا مطلب ہے کہ اپنا کام کریں. نوجوانوں کو ان کا مقصد ہے کہ آپ اپنے حصے کی, جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے ہم میں سے ہر کسی نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے اور بلا وجہ تنقید کی بجائے اپنی توجہ. آپ نے پہلا فقرہ نہیں نہ پڑھا, آپ نے اگلا فقرہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم میں سے ہر کسی نے اپنے حصے کی شمع جلانی ملک کی ترقی کے لیے. بہرحال ایک میسیجنگ ہے, مطلب جیسے ہر
ان کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آرمی چیف کو نوجوانوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے یا پاکستان کا آئین انہیں یہ کرنے سے روکتا ہے. وہ ان کو اجازت ہے, وہ پاکستان کے آئین کے تحت وہ نوجوانوں سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں. وہ جاتے ہیں, اوپنلی کویسچن آنسرز ہوتے ہیں, وہ ان کا جواب دیتے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے, وہ اپنی جگہ افسوسناک ہے. ان کو نہیں کرنا چاہیے یہ. وہ بھی جائیں یونیورسٹیز میں, وہ اپنے لیڈرز کو کہیں, اسد کیسر کو, عمر ایوب کو, وہ جائیں یونیورسٹیز میں جا کر وہ بھی سوالوں کے جواب دیں. ابھی مریم نواز بھی بہت ساری یونیورسٹیز میں گئی, توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. مریم نواز بھی بہت ساری یونیورسٹیز میں گئی ہیں اور وہ بھی یونیورسٹیز میں جا کے بچوں کے سوالوں کے جواب دیتی ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے, پوری دنیا میں یہ کلچر موجود ہے کہ پولیٹیشنز, لیڈرز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور نوجوانوں کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں, اور اس ڈائلاگ کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. اور یہ اچھی بات ہے, پاکستان میں اس کا روایت نہیں تھی لیکن اس کی روایت اب پڑ رہی ہے, تو اس کو قائم رہنا چاہیے. ہمیں اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے بلکہ انکریج کرنا چاہیے, اور باقیوں کو بھی کہنا چاہیے. اور میری نوجوانوں کو بھی یہ بات, نوجوانوں کو بھی ایک بات ہے, آپ سوال کریں, سوال کرنا آپ کا حق ہے. آپ تنقید کریں, تنقید کرنا آپ کا حق ہے, لیکن آپ ریڈیکیول نہ کریں. آپ, میرا مطلب ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا آرگن بن کر وہاں نہ بیٹھیں. دیکھیں, اٹس اے ہیلدی ڈیبیٹ. آپ کو سوال جواب ہے, آپ ملک کے مسائل, کسی چیز پر سوال کرنا چاہتے ہیں, آپ ضرور سوال کریں, تحمل سے جواب سنیں. یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں کو پولیٹیکل پارٹی کی ایکٹیویٹی کرنے لگ جائیں. اس طرح یونیورسٹیز میں دیکھیں, ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ یونینز پہلے بند ہوئیں, اس کی بھی میں کسی حد تک ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز اور نوجوانوں کو دیتا ہوں کہ اتنا وائلنس, اتنا ایگریشن ہو گیا کہ ہمیں لگا کہ جب تک ہم اسٹوڈنٹ یونینز ختم نہیں کریں گے طلباء پڑھ نہیں سکتے. لیکن مظفر صاحب, آپ کو نہیں لگتا اسٹوڈنٹس کو تھوڑا مارجن تو ملنا چاہیے؟ اب کیا کریں اسٹوڈنٹس؟ نہیں, اسٹوڈنٹس کو بیہیو کرنا ہمیں سکھانا چاہیے, مارجن نہیں ملنا چاہیے. ہمیں انہیں ایتھکس سکھانے پڑیں گے, ہمیں بتانا پڑے گا کہ مہذب ڈائلاگ کیسے ہوتا ہے. ہمیں ان کی بدتمیزی کو انکریج نہیں کرنا, ہمیں ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے اپنی بات کرنی ہے, آپ نے کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار بن کر وہاں نہیں بیٹھنا, آپ نے کویسچن کرنا ہے. جب یہ کویسچن آنسر سیشن ہے, اسٹوڈنٹ کا کام کویسچن کرنا ہے, اس کا کام کسی جماعت کا بیانیہ وہاں کھڑے ہو کے بیان کرنا نہیں ہے. وہ وہاں موجود ہے کسی ایک سوال کرنے کے لیے ملک کی معیشت پر, دفاع پر, حالات پر, سیاست پر, ہر چیز پر اس کو کسی جماعت کے بیانیے کو بیان کرنے کی بجائے یا وہاں کسی جماعت کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے, میرے خیال میں یہ ڈیبیٹس دنیا میں ایسی ہی ہوتی ہیں. ہمیں اپنے یونیورسٹیز کو, اداروں میں ہیلدی ڈائلاگ کرنا ہے, اسے اوول آفس کی طرح کا دفتر نہیں بنانا جیسے زیلنسکی اور ٹرمپ کے درمیان ہوا ہے. اس کو پوری دنیا نے کنڈیم کیا ہے, تو وہ کوئی اچھا کلچر نہیں ہے. ہمیں اسٹوڈنٹس کو یہ تہذیب سکھانی ہے کہ انہوں نے سوال کیسے کرنا ہے, پھر اس کا جواب سننا ہے, پھر آرگومنٹ کیسے کرنا ہے. بدتمیزی از نو کلچر, اور اس کو کوئی انکریج نہیں کر سکتا.